حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازے کو ضائع کر دو، یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ پاک سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ سخت دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا، یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضرت اسماء بن
ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا اور پوچھا، میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ماں کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ پاک اس کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں کا کرنا بری موت سے بچا لیتا ہے، چپ کر صدقہ دینا اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھاتا ہے۔ صلہ رحمی میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اپنی کمائی سے رشتہ داروں کی مالی خدمت کرے، یا یہ کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ ان کے کاموں میں لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ پاک پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی اچھا سلوک کرے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ پاک کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ پاک اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی دوسرے کو اچھا برتاؤ کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ حضرت علا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نسب کا علم حاصل کرو، جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکو۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم فرمایا۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچے درجے کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر کے درجوں کے ہیں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگر وہ مجھ سے منہ موڑے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ پاک کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی
ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے سے ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص اس کلمے کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہو، اس کے لیے نہایت اعلیٰ مرتبے کا اجر و ثواب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی اللہ پاک کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جا سکے گا۔ ہاں، جب اس کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے یا کسی وجہ سے معاف کر دیا جائے تو جنت میں جا سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کی زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ایسا ہی ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ جھونک رہے ہو، اور جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ پاک کی طرف سے ایک مددگار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کومنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔